آگے اللہ تعالی امام نے فرمایا کہ اے فرزند، میں نے تمہیں دنیا اور اس کی حالت کی بے ثباتی اور ناپائیداری سے خبردار کر دی. یعنی آئی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ دس ورلڈ، اور اس کی جو یعنی یہ بے ثباتی کہتے ہیں، یعنی یہ کبھی باقی نہیں رہے گی. اٹ ول اینڈ. سو اٹ از ناٹ، کیا کہتے ہیں، ایٹرنل نہیں ہے. اور آخرت والوں کے لیے جو سر و سامان عشرت مہیا ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا. یعنی جو آخرت میں تمہیں اچھا سامان، جو ریوارڈ ملنا ہے وہ بھی تمہیں بتا دیا، اور کس طرح ملنا ہے وہ بھی بتا دیا. اور ان دونوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کے تقاضے پر عمل کرو. دونوں کی مثالیں بھی تمہیں دیتا ہوں، آگے مثالیں دیں گے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. اس کی مثال، اب جن لوگوں نے دنیا کو خوب سمجھ لیا ان کی مثال ان مسافروں کی سی ہے. یعنی جو تو دنیا ہی کو سمجھ لینا کہ بس یہی ہے، تو وہ دے آر لائک ٹریولرز جن کا قحط زدہ منزل سے دل اچاٹ ہوا. یعنی ایک ایسی جگہ جانا جہاں کھانے کو ہی نہیں ہے. قحط یعنی فمین ہے، یعنی وہاں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، وہاں تو وہ جانا نہیں چاہتے. اور انہوں نے ایک سر سبز و شاداب مقام اور ایک تر و تازہ پربہار جگہ کا رخ کیا. یعنی وہ ایک منزل پہ تھے جہاں بہت ہی کھانا وانا نہیں تھا، اب وہ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں بڑی درخت ہیں، بڑے کھانے پینے کی چیزیں ہیں. تو انہوں نے راستے کی دشواریوں کو جھیلا. اب ظاہر سی بات ہے، جب انہیں پتہ لگا کہ بھئی ایک جگہ پہ کھانا نہیں، دوسری جگہ کھانا ہے، بڑا زبردست جگہ، تو راستے میں جو مشکلات آئیں گی اسے فیس کریں گے. انہیں پتہ آگے تو ملنا ہے. دوستوں کی جدائی برداشت کی، آف کورس دوست بھی پیچھے رہ گئے. سفر کی صعوبتیں گوارا کی، یعنی جو ٹریول میں پرابلم، کھانے کی بدمزگیوں پر صبر کیا. اب راستے میں کھانا نہیں تھا، جو بھی تھا چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا کھانا وہ کھایا. اور کھانے تاکہ اپنی منزل کی پہنائی اور دائمی قرارگاہ تک پہنچ جائیں. یعنی مقصد کیا تھا یہ سارا برداشت کرنے کا؟ کہ ان کو وہاں پہنچنا تھا جہاں سب کچھ ہے. ایسی جگہ سے چلے تھے جہاں کچھ نہیں تھا، اس جگہ جا رہے ہیں جہاں سب کچھ ہے. تو رستے میں جو پرابلمز آ رہی ہیں، کھانا بھی کم ہے، سب کچھ ہے، وہ برداشت کریں گے. دوست بھی الگ ہو گئے، مر بھی گئے کچھ، وہ سب برداشت کریں. اس مقصد کی دھن میں، یعنی اس ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹیو، اس مقصد کی دھن میں ان سب چیزوں سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. جب ان کا مقصد بڑا ہے، انہیں پتہ ہے آگے جا کے سب کچھ مل جانا ہے، تو پھر راستے کی تھوڑی بہت تکلیف کو برداشت کر لیں گے. اور جتنا بھی خرچ ہو جائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا. اب جتنا بھی خرچ ہو رہا ہے وہ کہیں گے کرو یار، پہنچنا تو ہے نا، وہاں مل جائے گا سب. اف دا آبجیکٹیو از کہ وہاں سب کچھ مل جائے گا، پھر راستے میں کچھ خرچ بھی ہوتا ہے، کہتا ہے یار کرو، گھر تو پہنچ، وہاں تو پہنچ. انہیں اب سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انہیں منزل کے قریب اور مقصد سے نزدیک کر دے. یعنی اب جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس سفر کے دوران ہوگی وہ کیا ہوگی ان کے لیے؟ کوئی بھی ایسی چیز جو انہیں منزل تک پہنچانے کی میں جلدی کر دے. یعنی منزل میں جانا نا، ایک جگہ ہے اور ایک جگہ جانا ہے، اور راستے میں پرابلمز آ رہی ہیں، سب کوئی برداشت کریں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی انہیں کوئی بتا دے کہ یہ شارٹ کٹ ہے. اچھا یہ جو چیز ہے نا، اس کو آپ یوز کریں تو جلدی پہنچ جائیں گے، تو آپ فوراً وہ چیز لیں گے. یعنی ہر وہ چیز انہیں پسند آئے گی اس راستے میں جو اس منزل تک پہنچنے میں یا منزل پہ پہنچ کے کام آئے. مینز. اور اس کے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایا. یعنی یہ تو وہ لوگ تھے جو عقل مند تھے. عقل مندوں کی مثال ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، جو آخرت کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو پھر وہ یہی ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت ہی فیمین زدہ ایریا سے کسی ایک بہت ہی اچھے ایریا میں جانا ہو، تو راستے میں جو تکلیف آتی ہیں وہ برداشت کریں گے. ہر وہ مینز اینڈ موڈز کو اور چیزیں جو انہیں یوز کرنے پڑیں جو ان کو منزل سے قریب کر دے اس کو پسند کریں گے.
تو اب دنیا سے آخرت میں جانے کے لیے مینز اینڈ موڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھے نماز، عبادات، اللہ کا فرمان، یہ وہ سب اچھے لگنے چاہیے، اور وہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں یا منزل میں پہنچنے میں رکاوٹ ڈالیں وہ بری لگنی چاہیے، یعنی برائیاں۔ اب ان کے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایا، ان لوگوں کی سی ہے جو ایک سبززار میں ہو، ایک بڑی بہترین جگہ ہو، زبردست کھانے پینے کی ایک جگہ کہتے ہیں اویسس میں ہو، اور وہاں سے دل برداشتہ ہو جائیں اور تھک جائیں وہاں سے، کہیں یار کیا ہم تھک گئے ہیں، اور اس جگہ کا رخ کر لیں جو خشک سالیوں سے تباہ ہو، یعنی اور چل پڑیں اس طرف، اس منزل کی طرف جہاں کچھ بھی نہیں، اور اس جگہ کا رخ ان کے نزدیک خشک سخت ترین حادثہ یہ ہوگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر ادھر جائیں کہ جہاں انہیں اچانک پہنچنا ہے اور باہر سورج جانا ہے۔ تو ان کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اس جگہ کو چھوڑنا اور وہاں جانا جہاں کچھ بھی نہ ہو۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا جو ایکسیڈنٹ ہے، سب سے بڑا انسیڈنٹ آف لائف ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اچانک ان کو اٹھا کے وہاں بھیج دیں گے، وہ کہیں گے یہ کبھی نہ ہو، یعنی موت۔ اے فرزند، اپنے اور دوسروں کے درمیان، تو یہ دو مثالیں انہوں نے دی کہ عقل مند کون ہوگا؟ جو اچھی منزل کے لیے کوشش کرے، اور اس میں مشکلات آئیں گی، برداشت۔ اے فرزند، اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ ابھی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی تمہارے ساتھ وہ نہ کرے، ظلم نہ کرے، تو دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو، دوسروں پر بھی ظلم نہ کرو۔ اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایتھکس کے ساتھ لوگ بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، اچھی خوبصورتی سے بات کریں، دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش ہو، دوسروں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے بات کریں۔ دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی ہو تو برا جانو۔ یہ نہیں کہ دوسرا کہے آپ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں، خود جھوٹ بول رہے، دوسرے کو یار تم ایسے کیوں چلتے ہو، خود چل رہے ہیں، دوسروں کا یار تم یوں، یعنی جو دوسروں میں آپ کو برائی لگتی ہے وہ پھر اپنے لیے بھی برائی ہونی چاہیے۔ اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو، یعنی جو دوسروں چاہتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی کو اپنے لیے بھی درست کرو۔ لوگوں کو چاہتے لوگ تم سے اچھے رویے سے بات کریں، اچھے طریقے سے، تو دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ تم چاہتے تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے، تم بھی دھوکہ نہ دو کسی کو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، یہ وہی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اگرچہ تمہاری معلومات کم ہوں، دوسرے کے لیے وہ بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں تمہیں اکثر کہتا ہوں سب کو۔ سم ٹائمز آپ کو کچھ پتہ ہوتا ہے، سب نہیں پتہ ہوتا، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسی کم کو یوز کر کے سب بتا دیں۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ جتنا پتہ ہے اتنا کہو، تھوڑا پتہ ہے تھوڑا کہو، کوئی اتنا پتہ ہے مجھے اس سے آگے نہیں پتہ۔ کوئی بھی ٹاپک ہو اس پہ بات شروع ہو کہ یار مجھے اس ٹاپک پہ اتنا پتہ ہے، اس سے آگے مجھے پتہ، یعنی جتنا پتہ ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوگے لائف میں، کبھی لائف میں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی۔ اور یہ جو اس سے اوپر باتیں کی ہیں نا انہوں نے، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹریٹ یو کین ایور ہیو ان یور سیلف۔ ہولڈ یور سیلف اے بیلنس لائک اے اسٹینڈرڈ فار دس۔ یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف، کم از کم میری ایکسپیرینس میں۔ جس نے یہ کر لیا نا اس کو پرابلم نہیں ہوتی لائف میں، وہ اچھا ہی رہتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ بناؤ، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، دوسرے کو بھی نہیں لگے گی، دوسرے کی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھ میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو چیز ہے نا، دس از دی بیسٹ ٹریٹ یو کین ایور ہیو۔ میں نہیں چاہتا مجھے کوئی دھوکہ دے تو میں بھی نہ دوں، میں اپنی ذات کے لیے دھوکہ پسند نہیں کرتا، دوسرے کو بھی نہ دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی گالیاں دے تو میں دوسروں کو بھی گالیاں نہ دوں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر آسپیکٹ آف لائف میں یہ اپلائی ہوتا ہے۔
اور دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے. اپنے لیے آپ وہ باتیں، اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں ہے، دوسروں پہ تنقید کریں. کیوں بھائی؟ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب. اوہو. سیلف پریز، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، یہ جو ہے نا، یہ عقل کے بھی خلاف، یہ عقل کی تباہی ہے. اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے لائف کا. دس از ناٹ دا رائٹ وے. یو آر ناٹ ایوری تھنگ، یو ڈونٹ نو ایوری تھنگ، یو ڈونٹ ہیو ایوری تھنگ. کبھی یہ نہ سمجھو آئی ایم دا بیسٹ، یہ بہت غلط بات ہے. روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو، کوشش کرو، محنت کرو پیسے کمانے کی، اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو. دس از ویری امپورٹنٹ، بڑی یونیک بات ہے کہ دوسروں کے بینک نہ بنے. کوشش اوائڈ اٹ، کہ بھائی آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں. لوگ آ کے آپ پاس پیسے رکھوا دیں، بھائی میں آپ کا حساب کتاب نہیں، آپ اپنا حساب کتاب خود کریں. اٹ ول سیو یو فرام اے لاٹ آف ٹربل. اگر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے شامل حال ہو جائے تو انتہائی درجے تک بس اپنے پروردگار کے سامنے تذلل اختیار. یعنی اگر صراط مستقیم ہے تو صرف اپنے پروردگار کے سامنے تذلل، یعنی اپنے آپ کو نیچے اپنے پروردگار کے سامنے سمجھو، باقی کسی کے سامنے اپنے آپ کو نیچے نہ سمجھو. یو آر دا بیسٹ کریشن آف دا ہیومن آف اللہ، اینڈ یو آر امنگ دا بیسٹ پیپل آف دا ورلڈ. جو اللہ نے پروجینی سے پیدا کیا، یو آر دا بیسٹ لینیج یو ہیو. دوسروں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو دیکھو. تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے جس کے لیے بہترین زاد راہ کی تلاش اور بقدر توشہ کی فراہمی، اس کے علاوہ سب کباری، سب یہ جو ہے نا ضروری نہیں کچھ بھی. یعنی تمہارے سامنے ایک لمبا رستہ ہے اور مشکل رستہ ہے. تو جب لمبا رستہ اور مشکل رستہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اتنا بوجھ، اتنا لوڈ لیتے ہیں جو سہ سکیں، جو اٹھا کے چل سکیں، اور اتنی چیزیں رکھتے ہیں ساتھ جتنی اس سفر میں کام آ جائیں. بس ایکسٹرا نہیں رکھتے ورنہ مصیبت ہو جاتی سفر. تو دنیا کا مثال دے رہے ہیں کہ یہ دنیا جو لمبی دنیا ہے، یعنی زندگی ہے، مشکل ہے، اس میں اتنا جمع کرو جتنا تمہیں ضرورت ہے، ورنہ اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. بوجھ کیسے اٹھانا پڑے گا وہ آگے جا کے بتائیں گے. لہٰذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پہ بوجھ نہ ڈالو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے. یعنی اتنا نہ اپنے اوپر وزن لا دو کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے اٹھانا اور مر جاؤ. یہ مثالیں ہوتی ہیں، میٹافوریکلی بات کر رہے ہیں. جیسے ایک مسافر ہو، زیادہ وزن آپ اس پہ ڈال دیں گے وہ 50 قدم بھی نہیں چلے گا. ہلکا پھلکا ہوگا وہ شاید آگے تک چلا جائے. وہ ہلکا پھلکا کیسے ہونا ہے آپ نے؟ یہ جو وزن ہے یہ کس کی، کون سے وزن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس اگلے جملے انہوں نے ایکسپلین کیا. اور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں بھوکے، جو تمہارا وزن اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں، اور کل کو جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کر دیں، تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے ان کی پشت پہ رکھ دو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم ایسے شخص کو ڈھونڈو اور نہ پاؤ، اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے اس وعدے پر کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا، تو اسے غنیمت جانو. یہ ہے بہت امپورٹنٹ لیسن آف لائف. انہوں نے کہا، یہ آخری بات ہے آج کی، انہوں نے کہا، یہ ایک اور واقعہ بھی ہے امام سجاد کا. دیکھیں نا، یہ صرف وصیت نہیں ہے ہمارے دادا جان نے کی، اس پہ عمل بھی پھر ائمہ نے کیا. یہ ایک مرتبہ امام سجاد کو ایک فقیر غریب آدمی ملا، تو انہوں نے اس کو کچھ دیا تو اس نے شکریہ ادا کیا. امام نے اس کا شکریہ ادا کیا. اس نے کہا آپ میرا شکریہ ادا کریں؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ یہ آخرت میں تو میرا بوجھ اٹھا رہا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ پھر انہوں نے یہ بات کی جو یہ مولانا نے کی کہ جب کوئی آدمی مل جائے نا ایسا
جو بیچارہ کمزور ہو, تھوڑی مدد کی ضرورت, تو اس پہ اپنا وزن ڈال دو. وہ تمہارا وزن آخرت میں اٹھائے گا اور اس وقت تمہیں واپس کر دے گا. کمال نہیں؟ اگر آپ ایک ٹریول پہ جا رہے ہوں اور آپ کو ایک بندہ مل جائے یا کوئی سواری مل جائے یا کوئی وہیکل مل جائے, وہ کہے یار یہ جو آپ نے اٹھایا نا سارا مجھے دے دیں, میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں سیکرمنٹو جا رہا ہوں. اچھا جی میں وہاں پہنچا دوں گا. اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی؟ یہ دنیا ہے نا, اس میں ہم گناہ بہت کرتے ہیں. یہ وہ بوجھ ہے جو ہمارے اوپر ہوگا, جو ہمیں آخرت میں اٹھانا ہوگا. بڑی خطرناک چیز ہے. جب ہم کسی سے نیکی کرتے ہیں نا, کوئی نیکی کرتے ہیں, تو وہ ہمارے گناہ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, یعنی اپنا ہم بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں. جب وہ گناہ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں نا, تو وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, یعنی ہم سے ہٹ جاتے ہیں, وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے, میٹافوریکلی اسپیکنگ, ایز اف ہی از ٹیکنگ اوور لوڈ. ہی از ناٹ ٹیکنگ اٹ, ہی از ٹیکنگ آف اس. اپنے اوپر نہیں لے رہا, اس کے کھاتے میں نہیں چلے جاتے, لیکن ہم سے آف ہو جاتے ہیں. سو ایز اف ہی از ٹیکنگ اوور بوجھ. اور قیامت میں کیا ہوگا؟ وہ لوٹائے گا اس کو, ڈبل فائدہ. یہاں سے گناہ ختم ہوں گے, اور جو نیکی کی ہے نا اس کا ریوارڈ قیامت میں مل جائے گا. دنیا میں تو غریب آدمی آپ کو کچھ نہیں دے پائے گا نا. ظاہر بات ہے, ایک ہوم لیس آپ اسے کھانا کھلا دیں گے تو وہ تو نہیں آپ کو آ کے واپس کھانا دے کے جائے گا. ظاہر سی بات ہے, وہ تو بس گیا. لیکن وہ کیا کرے گا قیامت میں؟ خدا اس کو سامنے لائے گا آپ کے, آپ کہے گا یہ ہے نا, اس کو نیکیاں دو. تو ڈبل فائدہ, آپ کے گناہ لے جائے گا اور آپ کو نیکیاں دے گا. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی؟ اور آخری بات بہت امپورٹنٹ ہے, یہ لائف میں ہمیشہ یاد رکھنا. جب آپ کے پاس پیسے ہوں, اور امام نے فرمایا جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے نا, یعنی جب تم دولت مند ہو, پیسے والے ہو, اس وقت کوئی تم سے لون مانگ رہا ہو, اس وعدے کے ساتھ کہ جب کبھی تم پہ مشکل وقت آئے گا تو میں بھی مدد کر دوں گا تمہاری, تو اس کو ضرور دو. یہ بھی آخرت کے حوالے سے ہے کہ آج اللہ نے دولت دی ہے تو لوگوں کو دو, کل یہ تمہیں واپس ملے گی, بہت زیادہ ریوارڈ میں ملے گی. اتنا ریوارڈ ہوگا کہ جتنی میں نے تعلیمات اسلامی میں پڑھا ہے کہ دولت مند قیامت میں, جو کوئی دولت مند دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کوئی خرچہ ہی نہ کرتا ہو. کوئی بہت ہی بدبخت ہو تو کوئی تھوڑا کرتا ہے, کوئی زیادہ, تھوڑی بہت چیریٹی سبھی کرتے ہیں. تو جو تھوڑی بہت چیریٹی, مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے تھوڑی چیریٹی کی ہوگی, دولت بہت ہوگی لیکن چیریٹی تھوڑی کی ہوگی, چلو کی. جب اس کو ریوارڈ ملے گا نا قیامت میں, تو وہ کہے گا کہ یار بڑی غلطی کی میں نے, ساری کر دیتا. ریوارڈ دیکھو کیا, جب ریوارڈ دیکھو, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جب ایک بٹ کوائن ہے نا, آج کل اب لوگوں نے شروع میں بٹ کوائن لیے, وہ جی $10, انہوں نے لے لیے $5,000 کے بٹ کوائن, اور 15 دن بعد پتہ لگا بٹ کوائن جو ہے وہ $10 سے اٹھ کے $1,200 کا ہو گیا. ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ. اور لوگوں کو میں نے لٹرلی, یعنی کچھ میرے دوست کو کہتے ہیں یار بڑی غلطی ہو گئی. ایک بندہ کہہ رہا تھا 10,000 کے لے لے, میں نے یار نہیں دی, 1,000 کا دیا. یعنی افسوس ہوا نا کہ یار ہوئے 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 ہوئے, اندازہ لگاؤ, میں نے $10 کا بٹ کوائن لیا تھا, 1,200 کا بٹ کوائن ہو گیا. اگر میں نے 10,000 لگا دیے ہوتے تو میں تو ادھر 100,000 سے اوپر کہانی پہنچ جاتی, بلکہ کہاں پہنچ جاتی کہانی, ملین کے قریب پہنچ جاتی. کیا یار بڑی غلطی کر دی. کیوں؟ اسے یہ احساس ہو رہا ہے, وہ ریوارڈ دیکھ رہا ہے نا. اس نے کہا شٹ, $1,200 کہاں, $10 کہاں, $1,200. اس وقت وہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ یار غلطی کر دی, اس وقت 10,000 لگا دیتا. اگر اس کو بیک ان ٹائم بھیج دیا جائے, کیا کرے گا وہ؟ 10 نہیں, وہ اپنا پورا گھر بیچ دے گا, وہ اپنی گاڑیاں بیچ دے گا, اس کے پاس جو چیز ہوگی. جسٹ امیجن کہ میں آپ کو دنیا میں ایک موقع دوں کہ آپ بیک ان ٹائم جائیں اس وقت جب بٹ کوائن, اس وقت بٹ کوائن پتہ ہے کتنے کا ہے؟ $60,000. کتنے کا؟
$60,000 کا ایک بٹ کوائن. ایسا بھی وقت آیا بٹ کوائن پہ, چلو میں شاید نمبر غلط بتا رہا ہوں, لیکن ہزاروں میں تھا, یہ مجھے یاد ہے. مطلب اٹ واز لائک اوور $20,000. ایسا بھی وقت آیا بٹ کوائن پہ, اور میری آنکھوں دیکھے بٹ کوائن $1 سے بھی کم تھا, میری آنکھوں دیکھی. اور میں یہ بات کوئی 10-15 سال کی نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 3-4 ایئرز. اب میں آپ کو ایک موقع دوں لائف میں کہ اوکے یو ہیو ٹائم, گو بیک. اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا, آپ کیا کریں گے؟ یو ول سیل, جو کچھ تمہارے پاس ہے نا تم وہ بیچو گے, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اب ہونا کیا ہے. رائٹ, یہ لائف ہے, یہی ہے ایگزیکٹلی آخرت. اور یہی نبی نے فرمایا, جب وہاں ریوارڈ ملیں گے نا, پھر دولت مند کہیں گے یار کاش میں سارا ہی خرچ کر دیتا, میں نے تھوڑا کیوں کیا, ریوارڈ تو بہت زیادہ ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. ہمیشہ ایسا ہی سوچیں. یہی بات دعا کے لیے بھی نبی نے کہی ہے کہ وہ دعائیں جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور قبول نہیں نہ ہوتی اس دنیا میں, جب ان کا ریوارڈ وہاں ملے گا نا, اللہ اس کو سیو کر لیتا ہے. کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی. کچھ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں, کچھ دعائیں ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے دعا یہ مانگی, دعا یہ ہوگی پوری, اس طرح نہیں ہوئی, کسی اور طرح ہو گئی. مطلب کچھ اور مل گیا, وہ نہیں ملا جو آپ کو چاہیے تھا, بٹ چلو اس کا ایک ریپلیسمنٹ مل گیا. کچھ دعا ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے یار تو پوری نہیں ہوئی, جو وہ نہیں نہ ہوتی وہ سیو ہو جاتی. ان کا ریوارڈ آپ کو ملے گا قیامت میں, کیونکہ اللہ کو آپ نے اللہ سمجھ کے دعا کی تھی نا, تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے, وہ ضائع نہیں کرے گا. جب وہ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا نا, تو نبی نے فرمایا جب وہ اس کے ریوارڈ کو دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. جو ریوارڈ دیکھیں گے نا, کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی, یار کیا کمال ریوارڈ. ایک اس بارے میں نبی نے یہ کہا, ایک دولت کے بارے میں کہا, اور ایک اور بارے میں کہا کہ جب مومن بیٹھے ہو نا محفل میں, 3 کے بارے میں نے پڑھا. جب کہیں بھی دو مسلمان مل جائیں, بھائی بہن مل جائیں, ماں باپ مل جائیں, کوئی اس طرح, تو دین کی بات کرو. دوسری باتوں میں ایک ٹاپک دین کا بھی رکھو, کچھ گفتگو خدا کی کرو. کیونکہ اب یہاں نبی نے کہا کیونکہ مومن ریگریٹ کریں گے قیامت میں اس محفل پر, اس میٹنگ پر جو انہوں نے دنیا میں کی ہوگی اور اس میں خدا کا ذکر نہیں کیا. جب وہ ریوارڈ دیکھیں گے ان مومنین کو جو ملے گا جو محفلوں میں اللہ کی بات کرتے تھے. یہ 3 ایسے معاملات ہیں جس کے بارے میں نے پڑھا, دولت, دعا اور ذکر الہی, اللہ کی بات. کوئی ایسی بات جو اسلام سے ریلیٹڈ ہو, اللہ سے ریلیٹڈ ہو, اللہ کے کاموں سے ریلیٹڈ ہو. صدقہ و خیریت, یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے اللہ کو ہم ڈسکس کریں, چلو بھائی توحید کو نہیں یار, اللہ نے حکم دیا یار غریبوں کی مدد کرنی ہے, سلاب آیا ہوا یار غریبوں کی مدد کرنی ہے, یہ بھی اسلامی بات ہے, اللہ انوالو ہو. سو اللہ نے کہا صدقہ و خیرات کرنی ہے یار, صدقہ و خیرات کے بارے میں کیا خیال ہے. کوئی نماز کے بارے میں گفتگو ہو جائے, کوئی قرآن کے بارے میں بات ہو, یار کل میں قرآن پڑھا تھا, اس میں ایک بات میں نے دیکھی کمال, بس چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو, لیکن اپنے ڈسکشن میں ایک مرتبہ خدا کا ذکر ضرور رکھیں میٹنگز میں. اٹ ول ہیلپ یو. واہ خدا وانا.